چلیے شروع کر دیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے ایمان بالقدر پہ بات تفصیلاً کر لی تھی۔ ایک پہلو رہتا تھا، انشاءاللہ ہم اس کو آج کور کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں تھا، لیکن کیونکہ ہم اس مسئلے کو ایک غلط اینگل سے دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے یہ مسئلہ بڑا مشکل لگ رہا تھا ہمارے لیے سمجھنے کے حوالے سے، کہ ہم اصل میں جو غلطی کرتے ہیں جب بھی ہم تقدیر پر بحث کرتے ہیں، تو وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اس خدائی پلان کو، اس ڈیوائن پلان کو اپنی محدود عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم سمجھ سکتے نہیں ہیں، نہ ہمیں اس کے بارے میں علم دیا گیا ہے، نہ ہم اس کو سمجھنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے ریلیونٹ بھی نہیں ہے۔ مطلب اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے احکامات ہیں جو دنیا میں نافذ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ہم نے بتایا تھا احکامات شریعت ہیں، اور دوسری طرف کیا ہیں جی؟ احکامات قدر ہیں۔ احکامات قضاء و قدر کہہ لیں اور تکوینی احکامات کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو قسم کے احکامات جو ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی چل رہے ہیں، اور ایک ساتھ چل رہے ہیں، یعنی پیرلل یہ دو دنیایں ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک ایسی آڑ ہے کہ ہم جو ہے نہیں دیکھ پاتے دوسری دنیا کو۔ تو جو شریعت کے احکامات ہیں وہ ہم پر لاگو ہوتے ہیں، اچھا اسی لیے ہمیں اس کے بارے میں تفصیلی علم دیا گیا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ شریعت کے معاملات میں ہمیں تفصیلی احکامات بتا دیے گئے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن تکوینی کیونکہ معاملات ہمارے سے متعلقہ نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون کب مرے گا، کون جو ہے کب پیدا ہوگا، کون پتہ کام کب گرے گا، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی جو ہے کل کوئی نقصان ہونے والا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ تو اس لیے جب ہمیں بتائی ہی نہیں گئی، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، تو پھر ہمیں پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم اس پہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو ہاں، ہمیں اسے ڈیل کیسے کرنا ہے تقدیر سے، یہ ہمارے لیے ریلیونٹ مسئلہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی وہ تو نافذ ہو کے رہے گی، اور کیونکہ زیادہ تر ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو ہمارے لیے یہ ریلیونٹ نہیں ہوتی بات۔ لیکن بعض اوقات ہمارے سامنے ایونٹس ایسے انفولڈ ہوتے ہیں کہ تقدیر کے معاملات واضح نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بعض اوقات جو ہے کوئی بیماری ایسی ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا جی آپ زیادہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، اس طرح کی بیماری ہے آپ کی، یا پھر یہ ہے کہ آپ جیسے ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اتنی جلدی حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، تقدیر کا فیصلہ بہرحال یہی بتا رہا ہے۔ گو کہ یہ ایک ایسٹیمیٹ ہی ہے نا ہمارا، ہو سکتا ہے کل تبدیل ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ کو پروجیکٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس وقت ہم نے کیسے سے ڈیل کرنا ہے، بس یہ ہمارا ریلیونٹ مسئلہ ہے۔ جن معاملات میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جیسے میں کب مروں گا مجھے پتہ نہیں ہے، میں کب یا کبھی مشکل میں پڑ جاؤں گا کسی، مجھے نہیں پتا، میں اگر آج میں غنا کی حالت میں ہوں کل محتاج ہو جاؤں، مجھے نہیں پتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے یہ ہمارے سامنے جب انفولڈ ہو جاتا ہے معاملہ، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس یہ ہمارے لیے اصل پزل ہے۔ اس کو سالو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے آسانی سے کر دیا کہ تقدیر کے پابند نہ بتا تو جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، یعنی تقدیر کی پابندی کرنا ہم پہ واجب ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ تقدیر اللہ کی ہم پہ غالب آ کے رہے گی، یہ تو ہمیں ایمان ہے ہمارا، جو لکھا ہوا ہے وہ غالب آئے گا، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے تقدیر کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے سامنے یہ پزل بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جن معاملات میں احکامات شریعت اور احکامات تقدیر، احکامات قضاء و قدر ایک دوسرے کے موافق ہو گئے، یعنی دونوں میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میرا بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تقدیر کا فیصلہ یہی ہے نا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو شریعت کے مطابق بھی اس کا عمل ٹھیک ہے، تو کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہے نا اب۔ تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں گا، مجھے کچھ اس میں ایکٹ نہیں کرنا۔ لیکن میرا بچہ جو ہے جوان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اب تقدیر کا فیصلہ تو کیا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ جو ہو رہا ہے وہ تو تقدیر کے فیصلے سے ہو رہا ہے نا۔
لیکن مجھے کیا حکم ہے جی؟ دعا بھی کرنی ہے اور دبا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب مجھے جو حکم ہے مجھے وہ پورا کرنا ہے. اگر میں کہوں یار یہ تو اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ ایٹیچیوڈ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا، اور اس پہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ یہ بات ہے جس کو ہمیں جو ہے مد نظر رکھنا ہے جب ہم ان معاملات کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور جس معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کے معاملات جو ہیں وہ شریعت کے معاملات کے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تقدیر کے معاملات کو فالو نہیں کرنا، ہم نے شریعت کے حکم پہ چلنا ہے. جہاں کانفلکٹ ہو گیا وہاں پہ شریعت کا حکم جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گا. یہی بات اقبال رحمۃ اللہ نے یہاں پہ واضح فرمائی تھی کہ نقش حق راہم بامر حق شکن بردجاج دوست سنگ دوست زن. یعنی دوست کا ہی آئینہ ہے، اگر دوست کہتا ہے پتھر دے کر کے توڑ دو تو توڑ دو، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نقش حق ہے، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلوں سے یہ ہو رہا ہے. لیکن جب اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف جاؤ تو پھر تم خلاف جاؤ، اپنی مرضی سے خلاف نہ جاؤ، لیکن اب اللہ حکم دے رہا ہے تو جاؤ. تو اصل بات یہ ہے جو کہ اس میں ہم نے سمجھی تھی. اور اس حوالے سے جو قرآن کا ایک بڑا ہی مفصل مقام ہے وہ سورۃ الکہف کا، ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ واحد شاید تاریخ انسانی میں شاید اور بھی کوئی ایسے انسٹنسز ہوئے ہوں، لیکن ایک ایسا مقام تھا جہاں پہ یہ دو دنیایں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں، اور دونوں کے بڑے ٹاپ جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور بیچ میں ایک آڑ جو ہے اسے ہٹا لیا جاتا ہے. تو اب ہمیں سکھایا کیا گیا ہے اس واقعے سے کہ دیکھیں دونوں جو ہیں وہ اپنے کام پورے طریقے سے کر رہے ہیں جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اگر خضر کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے جو کہ احکامات قدر کو نافذ کرنے پہ مامور ہیں کہ بچے کو قتل کر دو، تو انہوں نے قتل کر دیا اسے، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے یہ کبیر ترین جرم ہے. اور موسیٰ السلام کی ذمہ داری تھی کہ اس پہ ٹوکتے، نہیں منکر کرتے، نہیں منکر باللسان کی ذمہ داری ادا کرتے، انہوں نے کی. تو دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو ہیں کیونکہ یہ دونوں سلسلے ایک دوسرے سے کانفلکٹ کے اندر ہیں، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ السلام جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور خضر بھی اپنا کام پورا کرتے ہیں. تو یہ اگین ایک ایکسٹرنٹ ایگزامپل ہے اس کو سمجھنے کے لیے. بہرحال ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اگر ایمان بالقدر کا تصور درست ہو جائے ہمارا تو بہت بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے ہمارے اندر. ایمان بالقدر کو غلط سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زوال پذیر ہیں. قوموں کا عروج و زوال بہرحال جو منحصر ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ ایمان بالقدر ان کا کیسا ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس مسئلے کو بہت زیادہ پھر ایڈریس کیا اپنی شاعری میں بھی اور اپنی نثر میں بھی، اور اس کی جو غلط تصورات تھے ان کو ذہنوں سے نکالا. کیا کہوں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ بنا لیا بس. ٹھیک ہے، اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر کی تمہیں ٹینشن لینی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو لکھا ہوا وہ تو ہو کے رہے گا، تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارا رب تم سے چاہتا ہے. تو اس والے سے اگر صحیح نظریہ ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے عمل میں آمادگی بھی ہوگی. اچھا، پھر اطمینان کی کیفیت بھی ہوگی، کیونکہ جو ہو گیا اینڈ آف دا ڈے اللہ کے اذن سے ہوا. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ ہر پریشانی، ہر مشکل کا جو علاج ہے نا وہ ایمان بالقدر ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ کیوں ما صاحب ابھی مصیبتیں فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. یعنی کوئی مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے یا زمین میں سے کوئی بھی مشکل پڑ جاتی ہے تمہیں، وہ اس سے پہلے کہ ظہور پذیر ہو وہ ایک کتاب میں درج ہوتی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، ہمارا ذہن اس کو سمجھتا ہے بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی تاکہ یہ نہ ہو کہ تم غمگین ہو جاؤ اس سے، ان چیزوں سے جو تم سے فوت ہو گئی، تم سے جاتی نہیں، یا بالکل ہی اترا جاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پر. انسان کی انٹرنل جو سٹیٹ ہے وہ سٹیبل رہنی چاہیے. وہ بڑے بزرگ کا وہ واقعہ ہے، نام ذہن سے نکل رہا ہے، بہت بڑے تاجر تھے. تو
ان کو پتہ چلا کہ ایک خادم نے آ کے بتایا کہ یہ جو جہاز تھا آپ کا مال سے لدا ہوا تھا. نہیں، امام حنیفہ کا نہیں ہے، امام حنیفہ نہیں ہے، یہ امام سرکسی شاید ہیں. مجھے مجھے ذہن میں وہ کوئی، اچھا یہ، لیکن امام حنیفہ کے بارے میں نہیں جو، خیر واقعہ کی کوئی سند مجھے لگتا نہیں ہے کوئی ہے، لیکن بات اچھی ہے، برحال سمجھ لیں اس کو لے لیں. تو وہ ان کو پتہ چلا کہ جناب آپ کا جو جہاز ہے نا وہ مال سے لدا ہوا وہ ڈوب گیا. تو جو شیخ تھے وہ اس دوران ایک درسی دے رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو کچھ دیر کے لیے رکے اور آنکھیں بند کی اور پھر کہا الحمدللہ. خیر کچھ ابھی درس جاری ہی تھا کہ پھر دوبارہ وہ خادم آیا اور اس نے آ کے پھر ایک خبر دی. پھر وہ اسی طرح انہوں نے اپنے اندر جھانکا اور کہا کہ الحمدللہ. تو وہ جو بعد میں جب لیکچر ختم ہوا ان کے جو طلباء تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے 2 دفعہ الحمدللہ کہا اور 2 دفعہ یہ خادم آپ کے پاس آیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ جب خادم آیا تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ کا جو جہاز تھا وہ مال سے لدا ہوا تھا وہ ڈوب گیا، اور دوسری دفعہ جو ہے اس نے آ کے مجھے یہ خبر دی کہ نہیں وہ ڈوبا نہیں، یہ غلط خبر تھی. تو اس پہ انہوں نے کہا اچھا چلو دوسری دفعہ تو الحمدللہ بنتا ہے، کہ پہلی دفعہ الحمدللہ آپ نے کیوں کہا؟ تو بہرحال انہوں نے جو بات کی وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہرحال وہ ایک اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اصل میں جب پہلی دفعہ مجھے خبر ملی تو میں نے اپنی باطنی حالت کی طرف غور کیا کہ کیا اس کے اندر کوئی مجھے افسوس ہے، ملال ہے، اس طرح کی کیفیت تو نہیں میرے اندر آ گئی. میں نے دیکھا کہ میرا جو باطن ہے وہ تحمل میں تھا، مطلب وہ اسٹیٹ جو تھی میری اسٹیبل تھی. میں نے اس پر الحمدللہ کہا. جب دوبارہ مجھے خبر ملی تو پھر میں نے یہی دیکھا کہ کیا میں اس سے ایک دم خوشی سے اطراع تو نہیں کیا کہیں میری انٹرنل اسٹیٹ پھر یعنی اس جو تحمل کی جو کیفیت تھی وہ تبدیل تو نہیں ہو گئی. تو میں نے اس پہ پھر الحمدللہ پھر کہا. تو بات وہ یہ کہ یہ انٹرنل اسٹیٹ ہماری اسٹیبل رہنی چاہیے، اور وہ اسی صورت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس بات پہ یقین کر لیں کہ تقدیر پہ جو لکھا ہوا وہ ہو کے رہے گا. اور میں نے آپ کو پورا بتایا تھا اس حوالے سے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بہرحال وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ پہلو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو وہ زیادہ آپ کو سکون مل جائے گا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل بیان کیے ہیں، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، احد کے اندر مسلمان جو ہے وہ بڑے مشکل میں پڑے تھے، 70 کے قریب جو ہے مسلمانوں کے بڑے جو ہے لوگ شہید ہوئے اور کئی لوگ جو ہے قیدی بھی بنا لیے گئے. تو ایک چرخہ لگا تھا، پہلی دفعہ تھا کہ مسلمانوں نے اس طریقے سے شکست سے جو ہے سامنا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ جو ہوا ہے تمہارے ساتھ یہ تمہاری غلطیاں تھیں، اس میں غلطیاں بھی بیان کی ساری، ٹھیک ہے، تمام لغزشیں جتنی بھی تھیں وہ ساری بیان کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر جو کچھ ایونٹ ہوتا ہے وہ چاہے ہمارا نقصان ہی اس میں کیوں نہ ہو، بہرحال وہ کسی نہ کسی مقصد کو سرو کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ ایسے الٹ اپ نہیں ہوتا. اللہ کی تقدیر جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ حکمت سے خالی کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے اس عمل میں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، تاکہ ہم اس کا دوبارہ سے جو ہے آدھا نہ کریں، دوبارہ سے دوہرا نہ دیں اس کو. اس بات کو ہمیں غور سے دیکھنا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اس واقعے میں یہ سمجھا دیا گیا کہ تنازع فی الامر یہ کتنا مشکل، کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے تنازع فی الامر کیا، یعنی امیر کی بات نہیں مانی، تو پھر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ بڑا لیسن ان کو لرن کروایا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے لیسنز ہیں جو کہ سورہ آل عمران میں بیان کیے گئے. تو یعنی یہ جب ہم انسان اس اینگل سے سوچے گا تو پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی کیسے سے آگی پھر کہ جب ہوا جو میرے ساتھ ہوا، کسی دشمن نے کیا میرے ساتھ، کسی بھی شخص نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی، وہ تو چلو بعد میں اس کی بات ہم دیکھیں گے. یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک جا رہا تھا ایک اللہ والا، وہ کہہ رہا تھا جو رب کرے سو ہو. تو ایک اوباش تھا، اس نے پتھر اٹھا کے مار دیا فقیر کو. تو اس نے جب مڑ کے اسے دیکھا تو اس نے کہا جی کہ یہ اللہ نے مارا ہے نا تمہارے، تم وہ کہہ رہے ہو رب جو رب کرے سو ہو، تو رب نے پتھر مارا ہے.
تو اس نے اس پہ جواب دیا کہ ہاں پتھر بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے رب نے مجھے مارا، لیکن میں بیچ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون استعمال ہوا ہے، بس میں یہ دیکھ رہا تھا، یہ تو مجھے کنفرم ہے کہ رب نے مارا۔ پھر وہ سوچ لیں کہ جب اس طرح کی کیفیت میں انسان چلا جائے گا تو پھر انسان کے دل میں نفرت پیدا ہی نہیں ہوگی ایسے شخص کے بارے میں، ٹھیک ہے، اللہ نے کیا ہے۔ اس لیے ذاتی مسئلے پر یہ حضرت انس حضرت جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی سال رہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہاں بدلہ لیا تو دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمارے سے ہم کوئی ٹالریٹ نہیں کریں گے، ذاتی مسئلہ ہے درگزر معاف کر دیا۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ اسی صورت میں اچیو ہوگی جب ہم تقدیر کو صحیح طرح سمجھیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، انگزائٹی اور ڈپریشن، ان دونوں چیزوں کا علاج اور کسی چیز میں نہیں ملے گا آپ کو، جو مرضی کر لیں آپ، سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، آپ گولیاں کھا لیں، ایک ہی حل ہے اس کا، وہ یہ ہے، ایک ہی گولی ہے، یہ کھا لیں، اور انسان اس وجہ سے پھر بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ بہت سی برائیوں کی جڑ جو ہے نا بیسیکلی وہ یہی ہوتی ہے، انسان جو ہے کسی چیز پہ افسوس کرتا رہتا ہے، بکڑتا رہتا ہے، اس وجہ سے پھر وہ اگر کسی نے اس سے نقصان پہنچایا تو اس کے بارے میں ایک دشمنی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی ایسی باتیں کرے گا، ایسے کام کرے گا جس سے پھر اس کی بھی آخرت برباد ہوگی، دوسرے کو بھی پریشان کرے گا۔ اس طریقے سے کو بندہ جو ہے خدشہ ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، خدشہ خوف کی ہوئی کیفیت ہے وہ ہر وقت انسان کے اوپر تاری رہتی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے نا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں یہ مجھ سے کوئی چیز چھن نہ جائے، میرا جو مال ہے مجھ سے چھن نہ جائے، میری اولاد میں خلاف نہ ہو جائے، یہ جو خدشات ہوتے ہیں کہ انسان کو بہت سے غلط کام کرنے پر ابھارتے ہیں، اور یہ شیطان کے وساوس میں سے وساوس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ پرسنل کیپیسٹی میں بھی ہم نے بتا دیا کہ یہ پرسنل لائف میں دیکھیں تو یہ مسئلہ جو ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے پھر پریشانی کا شکار رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ جب ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھتے تو پھر قوم جو ہے وہ اسی حالت پہ پہنچ جاتی ہے جس حالت پہ ہم ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اب ہم ایک سٹیپ ہم نے کہا تھا آگے جائیں گے ہم، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پھر اس بات کو واضح کیا، اور وہ یہ کہ جو بات ہم نے لاسٹ ٹائم جس پہ تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ قرآن کی اگر یہ آیت نہ ہوتی تو پھر یہ معاملہ ہمیں شاید سمجھ نہ آتا۔ یہ آیت بہت عظیم آیت ہے، سورہ رات کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل برحق ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی اور اتھارٹی تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے یہ تقدیر طے کی ہے وہ تو تبدیل کر سکتا ہے نا۔ مطلب تقدیر ایسی بات نہیں ہے کہ اٹل ہو گئی بس، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ مان لیں گے تو پھر تو معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پہ واضح فرما دیا سورہ رات کی اس آیت میں کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو لکھا ہوا وہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ٹھیک ہے، اللہ جو چاہے مٹائے، جو چاہے باقی رکھے، کیونکہ اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اس لیے اگر ہم نے تقدیر تبدیل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ میری تقدیر تبدیل کر دے، تو کیا مسئلہ ہے۔ اور اس لیے پھر ابن کثیر نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے جو ہے اس کو واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منصور کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے پوچھا، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، کہ ہم میں سے کسی کا یہ دعا کرنا کیسا ہے کہ الہی اگر میرا نام نیکوں میں ہے تو باقی رکھ، اگر بدوں میں ہے تو اسے مٹا دے، ٹھیک ہے۔ دیکھنا یہ دعا کیسی ہے، انسان کا ذہن اس تک جاتا ہی نہیں ہے، لیکن اس آیت نے انسان کو انیبل کر دیا کہ انسان ایسی دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، مجھے نہیں پتا میرا انجام کیسا ہوگا، میرا انجام اگر بدوں میں ہے تو اس کو تبدیل کر دے، اپنی تقدیر میں سے تبدیل کر دے، کیونکہ تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے کسی نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو اچھی دعا ہے، سال بھر کے بعد پھر ملاقات ہوئی یا کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، تو میں نے ان سے یہی بات دریافت کی کہ آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا، انہوں نے سے 2 آیتوں کی تلاوت کی اور فرمایا کہ ليلۃ القدر میں سب سال بھر کی روزیاں تکلیفیں مقرر ہو جاتی ہیں، پھر جو اللہ چاہے مقدم مؤخر کرتا ہے، یعنی یہ بات تو ہے کہ ہر ليلۃ القدر کے اندر جو ہے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس شخص نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا رزق کے معاملات ہیں، اور جو موت وغیرہ، تندرستی، تنگ دستی وغیرہ سب وہ وہاں پہ طے ہو جاتے ہیں۔ لیکن
اس پہ اللہ جس کو چاہے مقدم کا مؤخر کرے. ٹھیک ہے. یہاں سعادت و شقاوت کی کتاب نہیں بدلتی، یہ بتا بہت نے واضح کیا. پھر حضرت شفیق بن سلمہ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اور ہماری جو گنتی نیکوں میں لکھ لے. اگر تو نے ہمیں نیک لوگوں میں لکھا ہے تو اسے باقی رکھ، تو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے. اصل کتاب تیرے ہی پاس ہے، تیرے پاس ہی الکتاب ہے. جیسے حضرت عمر سے مروی بھی یہ بات ہے. حضرت عمر بن خطاب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ، اگر تو نے مجھ پر برائی اور گناہ لکھ رکھے ہیں تو انہیں مٹا دے. تو جسے چاہے مٹاتا ہے اور جسے چاہے باقی رکھتا ہے، اور تیری پاس جو ہے الکتاب ہے، تو اسے سعادت اور رحمت کر دے. حضرت ابن مسعود بھی یہی دعا کیا کرتے تھے. اس نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین حضرت عمر سے کہا کہ اگر ایک آیت کتاب اللہ میں نہ ہوتی تو میں قیامت تک جو امور ہونے والے ہیں سب آپ کو بتا دیتا. پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. ان تمام اقوال کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی الٹ پلٹ اللہ کے اختیار کی چیز ہے. حنیف میں کسی نے اس بات کو واضح کر دیا. تو پھر کیا مسئلہ رہ گیا؟ مرد مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلند کرے، اپنے کردار کو بلند کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ یہ تو دے مجھے، بس تیرے ہاتھ میں کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ارادے پر تقدیر لکھ سکتے ہیں. یہی بات وہ اقبال نے فرمائی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ٹھیک ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پلازیبل ہی نہیں ہے، لوگ نہیں مبالغہ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو نے محمد سے وفا کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو تقدیر لکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے جو ہے اپنے فیصلے تقدیر میں لکھوا سکتا ہے. خود ہی ہو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انسان اپنے آپ کو اس مقام پہ تو لے کے جائے نا کہ واقعی، یعنی جب اس مقام پہ وہ لے جائے کہ جب اس کی سوچ اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق ہو جائے، جب وہ اس مقام پہ آ جائے گا، تو پھر جب ہماری بات اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا تو پھر وہ قبول ہوگی، وہ بات قبول ہوگی. تو انسان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. یہ جو اقبال ہی کہتے ہیں کہ جو مرد مومن ہے وہ تقدیر کا پابند نہیں ہے، بلکہ تقدیر اس کے ارادے کی پابند بن سکتی ہے، لیکن شرط بہرحال یہ ہے کہ اسے مرد مومن بننا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوا. عمر بن خطاب جیسی شخصیت آپ کے سامنے ہے رضی اللہ عنہ. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمر بن خطاب کے ذہن میں خیال آیا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئی. ٹھیک ہے. کئی دفعہ بہت سے ایسے مقامات سیرت میں ملتے ہیں جہاں پہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے نے یہ سوچا، فار ایگزامپل جیسے حجاب کے احکامات کے حوالے سے جب امہات کے لیے جب ان کا نزول ہوا تو تمام مفسرین اس پہ متفق ہیں کہ عمر بن خطاب کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، اور آپ نے اس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بھی تھا. تو لیکن اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا، لیکن ساتھ ہی کچھ عرصے بعد وہ حکم نازل ہو گیا. یعنی دیکھیں نا، مرد مومن جو ہے یعنی عمر بن خطاب نے اپنے آپ کو اس مقام پہ وہ لے گئے تھے کہ ان کی اب جو چاہت تھی وہی ہو گئی تھی جو اللہ چاہتے ہیں. تو اس لیے اس کے مطابق جو ہے آپ دیکھیں کہ احکامات بھی نازل ہوئے. تو اس میں یہ نہیں تھا معاملہ کہ معاذ اللہ کو اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا کسی کے آگے. اللہ تعالیٰ تو کسی کے آگے مجبور نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک آنر ہے اس بندے کے لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا کہ اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت کو جو ہے پہچان لیا، یا اس کو اس نے اتنا اپنے آپ کو بہتر کر لیا کہ اس کی سوچ بہت پیور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق ہو گئی. تو یہ بندے نے اپنے آپ کو اوپر کر لیا نا، اللہ تعالیٰ نے تو تبدیل نہیں کیا اپنا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے مرد مومن کے حوالے سے کہ اقبال نے جو اس بات کو واضح کیا، یہ اس آیت سے بہرحال اس کی تشریح ہمارے سامنے ہو جاتی ہے. تو اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اور جو مکی دور کا جو قرآن ہے اس کے اندر بڑی تفصیل سے جو ہے اس کو کور کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے آج کے ٹاپک کی طرف. والدہ پہ نوٹ کر لیں پھر آخر میں چلا کریں. تو بسم اللہ ابلہ آخر. آج جو ہم نے جس امپورٹنٹ رکن ایمان پر بات کرنی ہے، اور جس پر آپ کو مکی دور کا جو قرآن ہے اس میں بڑی مفصل بحث ملتی ہے، وہ ایمان بالرسالت ہے.
ٹھیک ہے جی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سب نے جب بھی اپنا پیغام پہنچایا، جب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا، تو ان کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی شخصیت پر طرح طرح کے اعتراضات کھڑے کیے گئے، ان کی رسالت پر طرح طرح کے اعتراضات کھڑے کیے گئے. تو قرآن کا جو خاص طور پہ مکی دور میں جو قرآن نازل ہوا، اس کا بیشتر حصہ جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان اعتراضات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور پھر ان کے اصل مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کی اصل حیثیت کیا ہے. تو اس کو اب ہم ذرا سمجھیں گے کہ یہ ٹاپک جو ہے کیا ہے. بہرحال اس کی امپورٹنس یہ ہے ایمان کے اس رکن کی، کہ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آئیڈیالوجیکلی دیکھا جائے یا نظری لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ ایمان باللہ ہے. عملی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ ایمان بالآخرت ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ تقدیر پر ایمان جو ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ قوموں کا عروج و زوال اس کے اوپر منحصر ہے، اور ایک فرد کی اگر حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ سارے جو مسائل ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی ہے، اس کی وجہ بھی اس پہ ایمان کا صحیح نہ ہونا ہے. چل رہی بات ایمان برسالت کی، تو یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے، جو بھی آپ اس کا نام دے دیں، سب سے امپورٹنٹ ایمان بالرسالت یہ ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیسیکلی وہ ہیں جو کہ دین کے شارح ہیں، دین کو ایکسپلین کرنے والے ہیں. جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے آپ اس میں نکال دیتے ہیں تو دین ختم ہو جاتا ہے، شریعت پہ ختم ہو جاتی ہے، پھر رسول رہ جائیں گے بس. وہ اصول موٹے موٹے ہیں، شریعت جو ہے وہ پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اسی کو پھر رسول جو اقبال رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورتی سے واضح کیا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہمہ اوست. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ بھائی، کہ سارا کا سارا دین وہی ہے. مطلب دین ادھر ہی ہے سارا. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث، اگر تم وہاں تک نہ پہنچ پائے تو پھر بات رکھو باقی سب پھر ابو لہبی ہے. یعنی پھر دین دشمنی ہی ہے، یعنی تمہارے جو اعمال ہیں وہ اسلام دشمنی پر مبنی ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین بس ختم ہے، اس لیے آپ نے پہنچنا ان تک ہے بس. ٹھیک ہے، اسی لیے پھر یہ بات ہے کہ ان کی حیثیت خاص حیثیت ہوتی ہے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خاص طور پہ آج ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ اسپیشل حیثیت ہے، وہ کوئی کسی عام شخص کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ دین ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے ان کی ساری کی ساری جو شخصیت ہے، ان کی ساری سیرت ہے، وہ ہمارے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح رکھ دی گئی ہے. اور اس پہ جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کریکٹ کر کے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے درج کر دیا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان کی پوری لائف جو ہے وہ اب ہمارے سامنے بالکل ایک آئینے کی طرح موجود ہے. سورہ بقرہ میں واضح کیا اللہ تعالیٰ اس پہ واضح فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لائے اس ہدایت پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر ان کے اوپر نازل ہوئی، اور جو لوگ ان رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور دیکھو وہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، اور تمام رسولوں پر علیہ السلام. اور یہ ان کا نظریہ تھا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کبھی بھی جو ہے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنے بھی انبیاء رسول علیہ السلام آئے ہیں ان میں درجات ضرور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس پہ کلام کریں. ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کریں گے، ہم ان کو ایز جیسے کہ بتا دیا گیا ان کو مانیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات اکثر آپ کے سامنے آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موسیٰ علیہ السلام سے کمپیئر کیا جاتا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے کمپیئر کیا جاتا ہے، یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں، ہمیں اس سے منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کا ایک امپورٹنٹ ٹینٹ ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو ان کا صادق اور امین کردار جو تھا وہ ہمارے لیے بالکل ایک مبرہن دلیل کی حیثیت تھا. یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے درمیان جو چیز اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہے وہ اب قرآن مجید ہی ہے. یعنی معجزہ ہی اب اتنی بڑی دلیل ہے ہمارے سامنے کہ جو اب ایمان رسالت کے اوپر بھی دلیل ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کا وجود بھی ایک بہت بڑی دلیل تھا ہمارے لیے. بہرحال وہ ہسٹری کی ایک بات ہے، ایک تاریخ کی بات ہے. وہ ایک بات ہے کہ اس دور کی تاریخ ہمارے پاس جتنی مستند طریقے سے محفوظ ہے
وہ اور تاریخ انسانی میں کسی اور قوم کی تاریخ ہمارے سامنے اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے احادیث کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی بارہ جو چیز ہسٹری میں چلی جائے وہ اس طریقے سے مبرہن دلیل نہیں بن سکتے۔ تو ان کے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، بہرحال اب کتاب اور ان کا جو معجزہ ہے یعنی قرآن مجید، یہ ایک مبرہن دلیل ہے۔ اس لیے اب یہ قرآن ان کی رسالت کے اوپر شاہد ہے۔ اس لیے سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن مجید کی، قرآن حکیم کی، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور اس بات پہ بھی قرآن شاہد ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو آپ کو شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ وہ رسولوں میں سے ہیں، بلکہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، یہ بھی قرآن مجید نے ہمیں واضح کر دیا۔ تو یہاں تک تو مسئلہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ بہرحال اس پورے دور میں جو قرآن نازل ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک کشمکش جاری تھی۔ آپ پہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے، آپ پہ الزامات لگائے گئے، کبھی کہا گیا کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہا گیا کہ آپ کاہن ہیں، کبھی مجنوں کہا گیا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی سحر زدہ کہا گیا، پھر یہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا، یا پھر یہ بات تو تقریباً ہر جگہ پہ بیان ہوئی ہے اور بار بار بیان ہوئی ہے کہ یہ نبی ہم جیسا انسان کیوں نہیں ہے، کیوں ہے، مطلب ہم جیسا انسان کیوں؟ یہ تو کوئی ہمیں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیج دیتا ہمارے درمیان، یا کوئی نبی ہوتا تو کوئی سپر پاور ہوتی ہیں اس کے پاس، تو یہ ہم جیسا انسان ہی کیوں ہمارے اندر نبی بنا کے بھیجا گیا؟ تو اس طرح کے اعتراضات ہوتے رہے اور اس کے پھر جوابات بھی آتے رہے۔ یہ بہت سی آیات ہیں ہم یہاں پہ، مطلب صرف ایک مقام کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک مکرم رسول کا ہے، رسول کا کلام ہے، یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے یہ نیچے آیا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کوئی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، لیکن بہت کم ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ شاعری جو ہے اس وقت کی جو بھی تھی وہ سب لوگوں کے سامنے واضح تھی، اس کے کئی وہ ورژنس تھے، کئی اس کے ویریئنٹس تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ویریئنٹ ایسا نہیں تھا جو قرآن سے میچ کرتا ہو۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ شاعری نہیں ہے، لیکن بس یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی بات کرتے تھے۔ پھر ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کہ کوئی کاہن کا قول ہے، یہ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی ہے جو تم جو ہے سوچتے ہو، ذکر کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن مجید ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی اس بات کو رد کیا اور اس کے دلائل بھی دیے۔ یہ جب کہا گیا کہ جی ہم جیسے ہی انسان کیوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ اگر فرشتے تم ہوتے تو تمہارے درمیان فرشتے بھی نازل کرتے ہم، وہ تمہیں پیغام پہنچاتے، اور فرشتے بہرحال ہم ایسے نازل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ اگر نازل کر دیے جائیں تو پھر تو معاملہ چکا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے۔ تو اس طرح ان کے جتنے بھی بھونڈے اعتراضات تھے ان کے جوابات اس پورے عرصے میں دیے جاتے رہے۔ پر ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجودگی تھی وہ کتنی امپورٹنس رکھتی تھی اس حوالے سے۔ یہ حدیث شریف جو ہے یہ مشکات میں موجود ہے، اور اس میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ یا رسول اللہ فرشتوں، یعنی کہ بہترین عاجب خوبصورت ایمان جو ہے وہ مخلوق میں سے کس کا ہوگا، سب سے خوبصورت ایمان تمہارے نزدیک کس کا ہوگا، سب سے قابل رشک ایمان کس کا ہوگا؟ تو اس پہ جواب دیا صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ہوگا، ان کے نزدیک کیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کا سب سے خوبصورت ایمان ہے، قابل رشک ایمان ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما لہم لا یؤمنون، کہ وہ کیسے ایمان لائیں گے بھائی، وہم عند ربہم، وہ تو رب کے پاس ہیں اپنے، ان کا تو ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں۔ اچھا، پھر وہ دوبارہ سے سوال پوچھا، تو انہوں نے پھر جواب دیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کا ہوگا علیہ السلام، ان کا خوبصورت ایمان ہوگا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے کیا ہے، ما لہم لا یؤمنون، جب وہ کیسے معنی لے کے آئیں گے، والوحی ینزل علیہم، وہی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، تو ان کا تو قابل رشک ایمان تو نہیں ہو سکتا، خوبصورت ایمان تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر سوال پوچھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان ہوگا، ڈرتے ڈرتے اڑ کہا کہ پھر ہمارا ایمان خوبصورت ہوگا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنے پہ کہتی ہیں ہمیں وما لکم لا تؤمنون، اور تم کیسے معنی لے کے آؤ گے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو رسول کا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔
صادق اور امین کردار ان کے سامنے تھا، اور اللہ کے پیغمبر آپ کے درمیان موجود ہیں، ان سے جو ایمان کی حرارت وہ غیر شعوری طور پہ مل رہی ہے، غیر شعوری طور پہ بھی مل رہی ہے، اور ساتھ ان کا جو کردار ہے وہ شعوری طور پہ بھی بالکل واضح طور پہ مبرہن دلیل ہے۔ تو مالکم لا تؤمنون، تو تم کیسے ہمارے لا کے لے کے آؤ گے، میں تمہارے درمیان میں۔ خیر وہ پھر ہار کے صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو اس پہ پھر آپ سے سمجھ کہ الا ان عاجب الخلق الی مانا لقوم یکونون من بعدی، خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب، تو ان کے درمیان وہ اپنے درمیان کتاب کو پائیں گے، اور یؤمنون بما فیہا، اور اس کے ذریعے مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے، یعنی ایمان لے کر آئیں گے اس کے اوپر، اس کتاب کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہے ہمارا کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ہم کوئی نبی تو ہے نہیں کہ جو ہمارے پر وہی آتی ہو، تو ہمارے درمیان صرف اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن مجید، اور اس کے ذریعے سے ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سعادت ہمیں دی ہے کہ خوبصورت ایمان ہوگا ہمارا انشاءاللہ۔ پر اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا وہ کتنی بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ بات تھی۔ خیر اب اس کا کمپریہنسو کانسیپٹ ہمیں ذرا سمجھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مقام مرتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کی جو حیثیت ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک تو ان کی وہ حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے تو ہم ان کے مقام و مرتبہ کو پہچان ہی نہیں سکتے، یہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے اصل مقام و مرتبے کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت بطور ایک انسان کے ہمارے درمیان ہے، ہم اسی پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول کی حیثیت سے اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، یہ صرف نبی ہی شاید جان سکے، ایک نبی ہی نبی کا مقام جان سکے گا، ہم تو بہرحال اس کو نہیں جان سکتے۔ اور بات ہمیں وہیں ختم کرنی پڑے گی جہاں پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ختم کی تھی کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کی ثنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے بعد وہی بزرگ ہستی ہیں، بس ہم یہاں تک کی بات جانتے ہیں، ختم۔ تو اس لیے اس اعتبار سے تو ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت یا ان کا مقام سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہم اپنے محدود علم، محدود سوچ کی وجہ سے ان کے مقام کو کم ہی کر رہے ہوں گے، اس کو کوئی ہم بڑھا نہیں رہے ہوں گے۔ ہاں دوسری طرف جو ہے معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بطور ایک انسان کے کیا تھا، اس اعتبار سے بہرحال آپ کی شخصیت کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک سپہ سالار و جرنیل کے دیکھا جائے تو وہ بھی بہترین سپہ سالار و جرنیل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک قاضی القضات اگر ہم دیکھیں تو بہترین جو ہے وہ آپ قاضی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین باپ تھے، بہترین شوہر تھے، بہترین داماد تھے، مطلب جو بھی مختلف حیثیتیں ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے اور جسے انکویشنبلی پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی ایون کہ غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کیا جا سکتا ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ ان کی شخصیت کا یہ پہلو ہے جو کہ ان کے پھر اصل مقصد سے بھی جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ آپ ایک ایسے ریولوشنری لیڈر تھے جس نے ایک اس دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا کہ جو بالکل اپنی اس حیت پہ موجود ہی نہیں رہی پھر بعد میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ جو ہے سب سے زیادہ ایک ایسا پہلو ہے جو کہ مبرہن ہے، واضح ہے، انکویشنیبل ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں سمجھنا ہے وہ انسان کے مقام کو سمجھنا ہے کہ انسان ہے کیا، کیونکہ جب انسان کو ہم سمجھ لیں گے صحیح طریقے سے کہ انسان کیا ہے تو پھر انسان کی عظمت کا معیار بھی سمجھ آ جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانیت کی معراج ہیں تو ان کو بھی ہم کسی نہ کسی حد تک سمجھ پائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انسان کو صحیح طرح نہیں سمجھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحیح نہیں ہم سمجھ پاتے، کیونکہ انسان کو سمجھنے کے لیے جو اینک ہم نے لگائی ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم اس محدود اینک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو ہمیں تو وہ محدود ہی
ان کا پہلو جو ان کی شخصیت کا پہلو نظر آئے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے بہت زیادہ کہ ہم اپنی اینک کو پہلے درست کریں، اور اس کے لیے انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انسان کے بارے میں دو نظریات مشہور رہے ہیں تو تاریخ انسانی کے اندر. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی اصل جو ہے وہ روحانی ہے، انسان ایک اسپرچل بینگ ہے اصل میں، یہ جسد تو ایسی ساتھ لگا دیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک طرف تو یہ سوچ رہی ہے، ایسٹرن فلاسفیز جو ہیں ان کے اندر ان کے ہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سوچ رہی ہے. لیکن دوسری طرف اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ جو اس وقت ویسٹرن کانسیپٹ بھی ہے کہ انسان کی جو اصل ہے وہ تو ہے مٹیریل، اسپرٹ جو ہے یا اسپرچل اس کا جو وجود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دو جو ہے سمجھ لیں کہ ایکسٹریم ویوز ہیں انسان کو سمجھنے کے والے سے. اب اگر اینک کسی نے یہ پہنی ہوئی ہے کہ انسان کی شخصیت تو ہے ہی روحانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھے گا اس نگاہ سے تو آپ کی شخصیت کے روحانی پہلو ہیں وہ اس کے نظر آ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مادی پہلو ہیں یا اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے اچیو کیا وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان پائے گا. اچھا، کسی نے اگر خالی مادی اینک لگائی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو روحانی معاملات ہیں، روحانی کمالات ہیں ان کی شخصیت کے، وہ سامنے سے اوجھل ہو جائیں گے. تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے اینک کو درست کرنا بڑا ضروری ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی اس کو واضح کیا، اور جو اصل حقیقت ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسانیت جو ہے، انسانیت نے اصل میں انسان کو صحیح طرح نہیں سمجھا. انسان دراصل ان دونوں کا مجموعہ ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ جسدی یا مٹیریل جو ہے بینگ بھی ہے، اس کا ایک وجود کا ایک حصہ مادی بھی ہے، اور ایک وجود کا حصہ جو ہے وہ روحانی بھی ہے. تو جیسے علامہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یہ کوئی آپ اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، یہ کوئی ڈائکوٹمی نہیں ہے. اور اسی اعتبار سے جو ہے جب انسان کی عظمت کو ہم ماپیں گے تو پھر اس کرائٹیریا کے مطابق جب ہم پرکھیں گے انسانیت کو، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس بات کی جو گواہی ہے وہ غیر مسلموں نے بھی دی ہے. تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ جو لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ انسان کی اصل حیثیت جو ہے وہ مادی ہے، مٹیریل ہے، تو وہ جو مادی عظمت کے معیارات ہیں ان کو پھر وہ پیش کرتے ہیں. اب مادی عظمت کے معیارات کیا ہو سکتے ہیں؟ مٹیریل جو عظمت ہے اس کے معیارات کیا ہو سکتے ہیں؟ وہی ہے نا، طاقت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یہی. ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے جیسے سکندر اعظم ہم کہتے ہیں، اسے کیوں کہتے ہیں سکندر اعظم؟ کیونکہ اس نے بہت بڑے علاقے پر جو ہے فتوحات حاصل کی، بہت بڑے علاقے پر اپنا ایک جو ہے نظام قائم کیا. اچھا، اس طریقے سے ہم کہتے ہیں جی کہ جناب قارون بہت بہت بڑا امیر تھا، یا آج ہم بل گیٹس کا نام لیتے ہیں، آج ہم ایلون مسک کا نام لیتے ہیں. تو یہ تو مادی معیارات ہیں. ایک بہت بڑا امیر ہو گیا، ایک بہت طاقت آ گئی کسی کے پاس، بہت مشہور ہو گیا. یا کوئی بہت زیادہ ذہین تھا، ارسطو کے بارے میں آتا ہے یا افلاطون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو عظیم انسان تھے. لیکن یہ بھی مادی معیارات ہیں. اس کے برعکس جو ہے روحانی لحاظ سے دیکھا جائے، اب تو روحانی لحاظ سے اگر کسی شخصیت کو ہم نے پرکھنا ہے تو اس کے لیے جو ہائیسٹ کرائٹیریا بنتا ہے کہ دنیا سے جتنا زیادہ بے نیاز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں گوتم بدھ بڑا عظیم آدمی تھا، کیونکہ اس نے وہ بادشاہ تھا، حالانکہ پرنس تھا، شہزادہ تھا، لیکن اس نے اپنی سب کچھ جو وہ دنیا کی آسائشیں کو چھوڑ دیا اور اللہ سے لو لگائی، مطلب جو خدا سے لو لگائی جو بھی تھا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم آدمی ہے. اس لیے اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے بالکل اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بہت عظیم آدمی. ہمارے صوفیہ نے جیسے وہ اچیو کیا کہ جو ہے وہ جو واقعات ہم سنتے ہیں تو ہمیں عظمت تو دل میں بیٹھتی ہے کہ جی وہ بڑے بڑے بادشاہ آ کے ان کو نذرانے پیش کرتے تھے، وہ قبول نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ مان دیتے تھے، دنیا سے بے نیاز تھے. تو یہ خالص روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا سے بے نیازی ایک عظمت کا معیار ہو سکتا ہے. دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو سیاسی غلبہ، طاقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیسٹ ایک معیار ہو سکتا ہے. لیکن انسان تو ان دونوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر عظمت کا معیار اگر ان دونوں معیارات کو جمع کر لیا جائے تو یہ ہوگا کہ ایک ایسا مقام انسان کو حاصل ہو جائے کہ وہ دنیاوی اور اخروی یا دنیاوی اور روحانی دونوں اعتبارات سے وہ عظیم ہو.
یعنی اس کے پاس ایک طاقت بھی ہو، پولیٹیکل پاور بھی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے بے نیاز ہو کے دکھائے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ جو طاقت ہے، جب پولیٹیکل پاور ہے، وہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کر رہا ہو، اپنے پمپ اینڈ شو کے لیے نہیں، اس مقصد کے لیے نہیں کہ وہ دوسرے کو جو ہے اپنے نیچے انسانیت کو اپنا غلام بنائے، بلکہ وہ کسی ہائر آبجیکٹو کے لیے، کسی بلند تر مقصد کے لیے وہ اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور وہ ظاہری بات ہے، وہ ایک ہی آبجیکٹو ہو سکتا ہے جو کہ پھر انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور جو بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور وہ وہی ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خیر، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس پہ بہت کلام کیا ہے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، کیونکہ اصل میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے. کچھ عرصے پہلے ایک کتاب بڑی انٹرسٹنگ آئی تھی، رضا اسلان کی کتاب ہے، زیلٹ، The Life and Times of Jesus of Nazareth. عیسیٰ علیہ السلام عیسائی پرسپیکٹو سے اس نے بات کی. اس نے کہا عیسیٰ دو ہیں. کتاب کے شروع میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ دو ہیں. ایک عیسیٰ وہ ہیں جو تاریخ میں ملتے ہیں آپ کو، اور ایک عیسیٰ وہ ہیں جو چرچ نے گھڑے ہیں. چرچ نے ایک اور عیسیٰ گھڑے ہیں جو کہ اصل عیسیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں. جو تاریخ میں عیسیٰ ملتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ he was a revolutionary who wanted to establish kingdom of God on earth. وہ تو ایک انقلابی تھے جو اللہ کی بادشاہت، خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے. جبکہ جو چرچ نے گھڑے وہ تو ایک پیسفل پریچر ہیں، وہ ایک پرامن دائی ہیں. وہ کہتے ہیں تھپڑ اگر کوئی مارے تو دوسرا گال کر دو. تو یہ دو عیسیٰ ہیں. اس سے میرا اس طرف دھیان منتقل ہوا کہ شاید ایسا تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو ہیں. ایک ہے جو ہمارے مسجد کے اندر گھڑا گیا ہے ایک تصور، اور ایک ہے جو اصل سیرت میں موجود ہے، اصل تاریخ میں موجود ہے. اور وہ جو تاریخ میں آپ سے موجود ہیں وہ ایک بیلنس شخصیت ہے. ٹھیک ہے، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. اقبال بڑا خوبصورتی سے اقبال نے اس کو سمجھایا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. شوکت اور سنجر جیسے وہ جو سنجر و سلیم جیسے جو نیک بادشاہ ہیں، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو ہے شخصیت کا، جلالی پہلو، وہ سامنے نظر آتا ہے. اس کا پرتو، اس کا عکس جو ہے ان نیک بادشاہوں میں نظر آتا ہے. اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے حجاب. اور جب بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے بزرگوں کو دیکھتے ہیں رحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی صفات کا جو ہے پرتو نظر آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک بیلنس شخصیت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اپنی ذاتی معاملے کے حوالے سے، کبھی کسی معاملے میں جو ہے وہ گلہ نہیں کیا کسی سے. ایک ایسی شخصیت ہے کسی نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی بھی کی تو آپ نے معاف کر دیا. یہ حیثیت ہے. لیکن وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ انا النبی الملاح، میں جنگوں والا نبی. ٹھیک ہے جی، الجنت من تحت السیوف، کہتے ہیں جنت ہے وہ تلواروں کے سائے تلے. اور جو پھر کھڑا ہوتا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے باطل کا، اور حجاز کی سرزمین تک تو خود اس کو زیر کرتا ہے، اور بعد میں ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے پوری جو رہتی دنیا جو ہے اس کو اپنے زیر نگو کر لیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اصل محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے ان کا وہی جمالی پہلو لے لیا. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر بہت سے کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کا وہ جلالی پہلو جو ہے ان کی شخصیت کا وہ سامنے ہے ہی نہیں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ نہ ہوئے نا، وہ تو کوئی اور شخصیت ہے. تو اقبال بڑا خوبصورتی سے اس کو بیان کرتے ہیں. معروم کے بارے سے وہ فرماتے ہیں کہ نفس ماہم کم ترس فرعون نیست لاکن اراون فی ایران نیست. یعنی یہ ہے کہ ہمارا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں. وہ الگ بات ہے کہ فرعون جو تھا اس کے پاس لشکر تھے، یہ بغیر لشکروں کے ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ ہم نے اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو لیمیٹڈ کر لیا. اس لیے پھر اقبال جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ فقر کیا ہے. فقر اسلام کا ایک بہت بڑا تصور ہے کہ ایک ایسا شخص جو طاقت رکھتا ہو ایک بہت بڑے پیمانے پر، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو. یہ اصل فقر ہے.
اقبال کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں پلے، وہ اگر یہ کلیم کرے کہ وہ فقیر ہے تو اس کا دعویٰ جو ہے مطلب کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ تو واقعی فقیر ہے۔ اصل تو ہے کہ طاقت ہو تو پھر فقیر بنے، اور وہ پھر بن کے دکھایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کے سامنے معاملہ، ان کی حیثیت تو آپ کے سامنے ہے کہ جب دنیا سے گئے ہیں تو حجاز پورا ان کے نیچے تھا، لیکن یہ ہے کہ گھر میں جو ہے دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں۔ 3 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی کھانا نہیں پکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک جو ہے ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجور۔ یہ دنیا سے بے نیازی تھی، لیکن پولیٹیکل پاور کو آپ دیکھیں تو پورا حجاز جو ہے وہ ایک وقت میں ان کے نیچے تھا۔ اور پھر ان سے ہم آگے جب جاتے ہیں، ان کے شاگردوں نے جو کچھ کیا، صرف عمر بن خطاب کو ہی دیکھ لیں تو کیا اچیو کیا انہوں نے، کہ 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی، اور جب یروشلم فتح کرنے جا رہے ہیں تو کپڑا جو پہنا ہوا ہے اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز وہ کر کے دکھائی ہے ان لوگوں نے۔ تو اقبال بڑے خوبصورتی سے اس مسئلے کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں سارے جہانگیر۔ فقر 2 ہیں، ایک وہ فقر ہے جو ہمارے ہاں مشہور کر دیا، یہ جو غلط صوفیزم نے، وہ کیا فقر ہے، بس مسکین ہو جو، دنیا چھوڑ دو، بس سائڈ پہ ہو جو، وہ بھی پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جناب بابا جی بیٹھے ہیں سائڈ پہ، بس یہ کہتے ہیں ایک فقر تو وہ ہے جو اچھے بھلے شکاری کو شکار بنا دیتا ہے کوئی، اچھا بھلا مطلب شکاری جو ہے اس کو آپ یہ فقر سکھا دیں، وہ خود ہی شکار بن جائے گا۔ ٹھیک، اور ایک فقر سے دنیا چلانے کے راز معلوم ہوتے ہیں، وہ کون سا فقر ہے فقیری، دونوں فقیری، یعنی عمر بن خطاب کو کسی ایسے بابا جی سے کمپیئر کریں تو آپ کو دونوں سیم نظر آئیں گے، لیکن فرق زمین آسمان کا ہے۔ ایک تو بابا بالکل فقیر ہے، اور دوسرے جو ہے وہ فقیر تو ہیں لیکن پوری دنیا نیچے ہے ان کے، ان سے کیسر و کسرا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ کانپتے ہیں۔ یہ فقر، تو ایک فقر سے کھلتے ہیں سارے جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر باقاعدہ سکھایا جاتا ہے قوموں کو غلام بنانے کے لیے نا، یہ فقر سکھایا جاتا ہے، تو دنیا چھوڑ دو یار، چھوڑ کے بس اللہ اللہ کرو، ٹھیک ہے، دنیا میں تمہارا کوئی لینے دینا نہیں ہے۔ تو ایسا فقر تو باقاعدہ محکوم قوموں کو سکھایا جاتا ہے۔ اور ایک فقر وہ ہے جس سے مٹی میں بھی خاصیت ایکسیری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی مٹی کے اندر ایکسیر کا وہ کہتے تھے نا کہ ایک ایسا مادہ ہے جس سے وہ ہر چیز سونا بن جاتی ہے، تو کہتے ہیں مٹی کے اندر بھی وہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک فقر وہ ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو بالکل عام سے شخص تھا اس کو وہ بادشاہ بنا دیتی ہے، وہ فکر۔ اور ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، ایک فقر جو ہے وہ حضرت حسین سے سیکھو رضی اللہ عنہ، جس طرح بے یار و مددگار ہو کر انہوں نے کربلا میں جان دی ہے، حالانکہ امت کے شہزادے تھے، لیکن آخر کار انہوں نے جان دی اس حالت میں کہ اپنے گھر والوں کو نہیں بچا پائے، اپنے گھر والوں کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے پا رہے تھے، تو یہ بھی فقر ہے، تو ان سے سیکھنا پڑے گا۔ میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، اگر مسلمانوں کے پاس کوئی میراث باقی رہ گئی ہے نا تو سرمایہ شبیری ہے وہ سمجھ لیں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ تو اقبال نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے انسان کی حیثیت کو سمجھنا ہوگا۔ انسان جو ہے ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ نہ تو خالی ایک روحانی مخلوق ہے، نہ ہی وہ ایک مادی مخلوق ہے، اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ۔ اچھا اب دیکھتے ہیں ہم، وہ عربوں کا مشہور ایک مقولہ ہے نا کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، مطلب فضیلت وہی ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مان لے، جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ اب ہم تو ساری بات ہے مسلمان ہیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ عظیم ترین انسان کون ہے، آپ کسی بچے سے پوچھ لیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بغیر سوچے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ غیر مسلم جو ساری بات ہے وہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے، تو اگر وہ یہ کہے کہ آپ اسلام عظیم ہیں تو اس کی بات ذرا سننی بنتی ہے کہ کیوں کہہ رہا ہے وہ، کیونکہ وہ ایکسپلینیشن دے گا آپ کی۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسے لوگ بھی رہے جنہوں نے پھر بعد میں اس کو اسیس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین انسان قرار دیا۔ مائیکل ہارٹ کا نام اکثر ہم نے سنا ہوگا آپ نے بھی، کہ اس نے دیکھیں کیا بات کی تھی، اس نے یہی بات کی تھی، وہ اصل میں انسان کو صحیح سمجھ گیا تھا۔ جب وہ انسان کو صحیح سمجھ گیا تھا تو انسان کی عظمت کا جو معیار ہے اس کو بھی وہ صحیح سمجھ گیا تھا، اس لیے جب اس معیار پہ جب اس نے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ٹاپ پہ نظر آئے۔
اس نے ایکسپلین بھی کیا کہ my choice of Muhammad to lead the list of world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. یعنی میں ایک عیسائی ہوں اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر لے کے آ رہا ہوں، تو لوگوں کو کچھ حیرانگی بھی ہوگی، کچھ لوگ کوشچن بھی کریں گے اس کو. بٹ ہی واز دی اونلی مین ان ہیومن ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دا سیکولر اینڈ ریلیجیس لیول. یعنی وہ ایک واحد انسانی نظر آتے ہیں تاریخ انسانی میں. اس نے یہ بات کہی کہ جو سپریملی سکسیسفل ہیں ریلیجیس لیول پہ بھی اور سیکولر لیول پہ بھی، یعنی اگر خالص ایک دینی یا مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ایک کامیاب ترین انسان ہے، کیونکہ ان کے فالوورز کی تعداد جو ہے وہ بلینز میں ہے. اور ایک خالص جو ہے اگر ہم مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی وہ ایک عظیم ترین انسان ہے کہ ہی واز دا پولیٹیکل لیڈر آف حجاز، اور کوئی ان کے مقابلے میں کوئی پاور کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. مطلب یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع کہاں پہ ہوئی؟ یا تو سکندر اعظم ہے جو دنیا کو بہت بڑے بڑے علاقے اس نے پتہ کیے، لیکن روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. یا تو وہ بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے بے نیاز ہو کے دکھایا، لیکن دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی حیثیت زیرو ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ کہاں سے آپ لے کر آئیں گے؟ اس طریقے سے لیمرٹائن ایک مشہور جو ہے فرینچ آتھر ہے، اس نے بھی یہ بات کہی کہ if greatness of purpose, smallness of means and outstanding results are three reasons to judge a man's genius, who could dare to compare any man from modern history with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ مقصد کی عظمت کو آپ دیکھیں، وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کے عظیم مقصد کو پہچان جائیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں. ورنہ تو آپ اسلام بطور ایک شوہر کے، بطور ایک بیٹے کے، بطور ایک مطلب وہ تو چیزیں آپ مطلب کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ مقصد کتنا بڑا تھا. مقصد کیا تھا ان کا؟ پوری دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہے. اور یہ اس وقت ان کو مشن دیا گیا تھا جب پوری دنیا جو ہے اس کے اندر اسلام نافذ نہیں تھی. کس طرح کی بڑی بڑی حکومتیں امپائرز موجود تھیں. ادھر حجاز کے اندر جو ہے قریش سب سے زیادہ طاقتور سامنے کھڑے تھے، اور اتنا عظیم مقصد اور اسمالنس آف مینز. اب یہ دیکھیں ان کے پاس مینز کتنے تھے، مقصد دیکھیں کتنا بڑا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں غیر مسلم ہے نا، اس کو تو ایکسپلین کرنا ہے، ہم تو چلو مان لیں گے، وہ تو ایسا نہیں مانے گا. کہتے ہیں مقصد دیکھو کتنا بڑا ہے، اسباب دیکھیں کتنے کم ہیں ان کے پاس. اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس، اور ریزلٹس نکالے انہوں نے ان سے، آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس نکالے. تھری ریزنز، ان تینوں کو بیس بنا لیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے ایک شخص کی جینیس ہونے کا معاملہ جو ہے جج کیا جائے، تو who could dare to compare، کس کی جرت ہے یہ کہ ماڈرن ہسٹری میں کسی انسان کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر بھی کر سکے؟ کس کی جرت ہے یہ جو کر سکے؟ ٹھیک ہے. پھر ایجی ویلز جو کہ ہے تو مطلب اسلام دشمن تھا، آپ وسلم کے اوپر اس نے بڑے حملے بھی کیے آپ کی شخصیت کے اوپر، لیکن ایک جگہ پہ آ کے جیسا کہ نا وہ مجبور ہو گیا اور اسے مجبوراً ہی قبول کرنا پڑا، ماننا پڑا. کہ شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ میں وہ کہتا ہے کہ although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of them in Jesus of Nazareth as well, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. یعنی جو ہے انسانی مساوات اور آزادی اور برابری، اور اس پہ تو بہت سے آپ کو سرمنز مل جائیں گے، بہت سے واز مل جائیں گے. لیکن اور عیسیٰ اسلام نے بھی ایسے بہت سے واز کہے، لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی. اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ، وہ کہہ رہے ہیں جی ماننا پڑے گا، مجبور ہیں، کیا کریں، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایک سوسائٹی کو ان پرنسپلز کے اوپر کھڑا کر کے دیکھا ہے. پھر جو بڑی خوبصورت جو ہے بڑا ہی خوبصورت خواجہ تحسین پیش کیا ہے بوزبو اسمتھ نے، یہ بھی ایک مشہور آتھر ہے، محمد اور محمدنزم پہ کتاب لکھی اس نے. وہ کہتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز دی چرچ، یعنی یہ کہاں سے آپ کو ملیں گے؟ یا تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے یا تو ہیڈ آف دا چرچ ہے. لیکن یہ دونوں جگہ دونوں جو ہے حیثیتیں جمع ہو گئی یہاں پر. ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون، یعنی کیسر اور پوپ کا مجموعہ ہے وہ. بٹ ہی واز پوپ وداؤٹ پوپس پریٹینشن. لیکن ان کی جو دگانہ حیثیت بھی دیکھیں آپ تو بھی یہ اسپیشل ہے کہ پوپ کے پاس تو ایک پوری پوپس پریٹینشن ہے نا، مطلب پوپ کا ایک تقدس ہے پہلے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے کوئی تقدس اس طرح سے نہیں تھا نا، وہ تو ایک یتیم بچے تھے، یتیم لڑکے تھے. یعنی وہاں سے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا ہے. وہ تو ایک پوپ جو ہے وہ تو آتا ہے اپنے منصب کے، پہلے سے منصب موجود ہے جس کے اوپر وہ آ کے بیٹھتا ہے، لیکن وہ ایسے پوپ ہیں جو اس منصب کے بغیر جو ہے انہوں نے یہ چیز حاصل کی. اور ایسے سیزر، ایسے کیسر ہے، سیزر وداؤٹ دی لیجنز آف سیزر، یعنی ایسے کیسر نہیں جس کے پیچھے پوری بادشاہت ہو، جس کے آگے جو ہے ایک بہت بڑی فوج موجود ہو اور پھر وہ حکومت کرتا ہو.
اس کے بغیر وداؤٹ اے اسٹینڈنگ آرمی، کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی، وداؤٹ اے باڈی گارڈ، کوئی ایک باڈی گارڈ نہیں تھا آپ کا، وداؤٹ اے پولیس فورس، کوئی پولیس فورس نہیں تھی ان کی، وداؤٹ اے فکس ریونیو، کوئی ریونیو ایسا نہیں تھا جو ان کو آتا ہو۔ وہ کہتے ہیں وہ جو بات اب اس نے کی ہے سنیں ذرا، if ever a man ruled by a right divine it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی اس یہاں پہ حکومت کر کے گیا ہے نا تاریخ انسانی میں، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ For he had all the powers without their supports، ان کے پاس ہر قسم کی طاقت تھی لیکن ان کی سپورٹس جو ہوتی ہیں عام طور پر دنیا میں وہ موجود نہیں تھی۔ He cared not for the dressings of power، the simplicity of his private life was in keeping with his public life۔ تو بہرحال یہ صرف کچھ جو ہے اسکالرس کا میں نے لکھا ہے، بے شمار ایسے اسکالرس ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی عین کو درست کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے سمجھنا ہے، ان کی شخصیت کو سمجھنا ہے، تو ہمیں پہلے اپنے جو ہے مت نظر کو تبدیل کرنا ہوگا اور پھر ہم ان کو سمجھ پائیں گے۔ بہرحال اینڈ میں جو ہے امام رسالت کے تقاضے کیا ہیں، آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ماننا ہے تو کس طرح ماننا ہے، تو اس لحاظ سے سورہ اعراف کی آیت کا یہ حصہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کی حمایت اور نصرت کریں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کریں، اور پہلے تو ذری بات ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد ان کی عزت و تعظیم کرنی ہے اور پھر ان کی مدد کرنی ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کرتے ہیں جو اس نور کی جو کہ ان کے نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس میں سارے تقاضے واضح کر دیے گئے۔ سب سے پہلے تو ان کے اوپر ایمان لانا ہے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ان پہ ایمان لانا ہے بطور آخری نبی ہونے کے، آخری رسول ہونے کے۔ اس کا ذکر سورہ احزاب میں موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی عزت اور تعظیم کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا ایک خاص مقام ہے، خاص سٹیٹس ہے، کسی اور انسان کا وہ مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت انہی کی وجہ سے ہے، اگر وہ نہیں ہے تو شریعت نہیں ہے، اس لیے ان کا خاص مقام ہے۔ اور ان کا ادب ہمیں سکھایا گیا ہے، سورہ حجرات میں اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح نہ ان کو پکارا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، یہ نہ ہو تمہارے سارے اعمال زیرو کر دیے جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، تھریٹ کر دیا۔ اور پھر عزت و تعظیم کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ہے آخری رسول تو ہم نے مان لیا، لیکن اللہ فرمارے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کبھی بھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تابعداری کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ تو یعنی منافقین کا جو طرز عمل تھا اس پہ اب سرزنش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ بات مان لیتے جو انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، اگر آپ کے پاس آتے، آپ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً یہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ تو ساتھ ہی فرما دیا، وہ اصول بیان کر دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اور قسم ہے آپ کے رب کی، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان میں آپ ہی کو منصف نہیں مان لیتے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم ہو کر، سر تسلیم خم کر کے آپ کی بات مان لیں۔ یہ آپ کا خاص مقام اور سٹیٹس ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا آپ اس کو، ہم نے آخری فیصلہ ماننا ہے، اس کے بعد اس پہ کوشچن نہیں کرنا۔ اور اسی عزت و تعظیم میں پھر محبت کا پہلو بھی آتا ہے، اور اس والے سے تو وہ مشہور حدیث ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ماں باپ، اپنی جان سے، تمام جان والوں سے، تمہارے ماں باپ تمہاری اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے محبت یہ اسی تقاضے کے تحت ہے۔ اور لیکن جو سب سے بڑی بات جو کہ ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی نصرت کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی نصرت کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی آپ نے کبھی ریکویسٹ کی کسی سے کہ میری مدد کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن میں مدد کی ضرورت تھی اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا بھی، وہ آپ کا وہ مشن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بیان کر دیا۔
اور اس کا ذکر بالکل شروع کی صورتوں میں سورہ مزمل میں بھی آ گیا تھا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ یقیناً آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ ہم ڈالنے والے ہیں. تو سورہ مدثر میں پھر وہ بھاری بوجھ پڑ گیا آپ کے کندھوں پر کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اب کھڑا ہو جا، ڈرانا شروع کر اور رب کو بڑا کر. یہ بہت بڑا ٹاسک تھا جو آپ کو دے دیا گیا تھا. اور اس حوالے سے پھر آپ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. مختلف مقامات پر بار بار جو ہے اس کو واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ ہے. اب جو لوگ پہ مدد کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں، تو وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے. وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ظاہر بات ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بالکل اور طریقے سے سمجھا ہے، ہم نے تو ان کو ایک نجات دہندہ کے طور پہ سمجھا ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ بس وہ روز محشر ہمیں بچا لیں گے. تو اس لیے محبت بھی اسی وجہ سے ہے. محبت کی بنیادیں ڈفرینٹ ہیں، ہماری تعلق کی بنیادیں ڈفرینٹ ہیں. تو جب تعلق کی بنیادیں ڈفرینٹ ہیں تو پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. ہم تو اس لیے ہماری آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ہمیں جنت لے جائیں گے. اس لیے تھوڑی ہے ان کے ساتھ تعلق ہے ہمارا کہ ہم نے اس مشن کے مطابق ان کو پرکھا کہ کتنے عظیم وہ انسان تھے کہ انہوں نے بہت جو ہے ایک کم عرصے میں اور کم وسائل کے ساتھ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. ان کی عظمت اس طرح تو ہمارے دلوں میں نقش تھوڑی ہے، نہ ہم نے اس طرح سے دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہمارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا. اس کو بھی واضح اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں کر دیا. لیکن ارسلنا رسولنا بالبینات، یقینا ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو سکیں. اور اس مقصد کے لیے وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے لوہا بھی اتارا جس کے اندر جنگ کی طاقت ہے. جو لوگ نہیں مانیں گے ان کو اسی طریقے سے پھر جو ہے نیچے کیا جائے گا. اور چوتھا پہ تقاضا یہ ہے کہ اس نور کا اتباع کیا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یعنی قرآن مجید، اور اس کی تشریح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، عملی طور پہ بھی اور قولی بھی. تو وہ سب ہم نے اس کا اتباع کرنا ہے. تو اس پہ بھی بڑی تفصیلی جو ہے وہ بات آپ کو قرآن مجید میں ملتی ہے. مکی دور میں بھی آپ کو تفصیل سے اس پہ جو ہے احکامات ملتے ہیں، اور مدی دور میں تو پھر بڑی تفصیل سے اس پوری ہدایت کو کھولا گیا ہے. پر آخری بات جس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہی ہمیں فالو کرنا ہے. اور ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کو ہم کنڈیشنلی فالو کریں گے. مطلب ہم اس کنڈیشن سے ان کو فالو کریں گے، اس کنڈیشن سے ان کی اتباع کریں گے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے. اگر کوئی شخص جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چل رہا تو وہ چاہے بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، وہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. وہی اقبال نے جس طرح فرمایا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طٰہٰ. نگاہ عشق و مستی میں بس وہی ہے. وہ اگر آئیڈیل بن جائیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ معاملہ ہے کہ ہم سیف ہیں. کیونکہ آئیڈیل جب انسان کسی چیز کو بنا لیتا ہے، کسی بھی ہستی کو بنا لیتا ہے، تو پھر اس پہ کویشچن وہ نہیں اٹھنا قبول نہیں کرتا. یعنی اس پہ اعتراض اس کو صحیح نہیں لگتا. تو اب اگر ہم کسی اور ہستی کو آئیڈیل بنا لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر فلاز موجود ہوں اس کی شخصیت میں، اور وہ اگر فلاز اس کے اندر موجود ہے تو وہ آپ کی شخصیت میں بھی آ کے رہیں گے. تو اس لیے کیوں نہ ہم ایک ایسی ہستی کو اپنا آئیڈیل بنائیں کہ جس کے بارے میں یہ بالکل 100% شور ہے ہمیں کہ ان کی شخصیت ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی. تو اس لیے جب ہم ایسا کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اب تو ہم ان کے اوپر کسی اٹھنے والے اعتراض کو بھی کسی بھی حیثیت میں نہیں رکھیں گے، لیکن وی آر سیف. لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو اگر ہم نے بڑا عظیم آدمی مان لیا ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے ہم ٹھوکر کھا سکتے ہیں. ہمارے اندر بہت سی پھر کمیاں اور کوتاہیاں اس شخص کے ذریعے سے آ جائیں گی. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور یہی ایمان رسالت کے حوالے سے جو اصل مقصود ہے وہ جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ لیجیے.
میری جو ناکامیاں ہیں میں بھی تبدیل میں اسی طرح لکھا تھا نقصان ہونا ہی ہو گیا. مجھے تھانے جا کے رشوت دینی پڑتی ہے تو تبدیل میں لکھا تھا رشوت دینی ہے. جی جی. اس بات کو اگر کوئی بندہ ایسا سوچتا ہے تو وہ غلط سوچ رہا ہے نا. مطلب تقدیر میں تو لکھا تھا بے شک کیسا ہوگا، لیکن کیا مجھے حکم یہ تھا کہ میں کروں؟ اس کے بعد میرا کام ہی نہیں کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کیا غلط ہے، اور ہمیں اللہ کے سامنے پھر جواب دینا ہے کہ شریعت کا یہ حکم تھا، تم نے کیا کیا. امتحان تو ہے ہی ہے نا، ورنہ اگر حالات موافق ہوں تو پھر امتحان ہی نہیں ہے. امتحان تو ہوتا ہی ہے کہ حالات مشکل ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، تو اس والے سے حساب کتاب ہوگا. تو جو ہو رہا ہے وہ تو اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور ہمیں اس پہ پریشان ہونا چاہیے کہ اگر مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اللہ کے اذن سے ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف کر دے، میری جو غلطیاں ہیں اسے درگزر فرما، اور مجھے ہمت دے کہ میں اس سے نکل سکوں. تیرے اذن سے ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ تیرے اذن سے ہوا ہے یعنی، لیکن میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں. تو انسان کو کنسرن ہونا چاہیے جو ہوا، لیکن ظاہر بات ہے جو ابھی تک نہیں ہوا اس والے سے تو وہ مسئول ہے، اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا. تو یہ ہم نے تو اس اینگل سے دیکھنا ہے اس کو. تقدیر کے مسئلے کو ہم نے صرف شریعت کے پہلو سے دیکھنا، شریعت میں حکم کیا ہے بس ہمیں یہ دیکھنا. باقی جو ہو رہا ہے ہمارے لیے بس اتنا ہی ہے کہ وہ جو ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، بس یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس کے اوپر کوئی نہ تو سوچنا ہے، نہ ہمارے لیے کوئی پریشانی والی بات ہے. ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے. اس لیے لگتا ہے آپ کو بات ہے کہ ہر شخص کو انسان میں ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہدایت دی لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کے اندر فرماتے ہیں آخرت کا ذکر کرتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْجَنَّةَ وَمِنَ الْجَنَّةِ مَنْ يَخْتَلِفُ. اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے. وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم چاہتے ہر نفس. اس میں یہ بہت بڑا چیپٹر ہے قرآن کا، اس میں بہت سی جو آیات ہیں اب اکٹھا کر کے دیکھیں نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ بھی اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے انسانیت کی اور جنوں کی اکثریت پیدا ہی اس لیے کی کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ کا قول اس پر ثابت آ جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن ایک بندہ اپنے اوپر وہ اس کی زد لگوا لیتا ہے کہ جب وہ، میں نے بتایا تھا دو کنڈیشنز ہیں. ایک غیر مسلم جب اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا اور وہ اس کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا، اسے مہلت ملتی ہے ایک خاص، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو پھر وہ اللہ کے اسی حکم کے زد میں آ جاتا ہے. اور وہی معاملہ جو ہے اس مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے احکامات کے سامنے پیش کر دیے گئے، اس کو سمجھ میں بھی آ گیا کہ اللہ کے احکامات ہیں، پھر بھی وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا، تو ایک خاص عرصے کے بعد اس کو بھی جو ہے اسی کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ تو ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کروا لیتا ہے. تو یہ پورا وہ بیسیکلی چیپٹر ہے، اور بار بار کیونکہ یہ ذکر آیا نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ وضاحت فرمائی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے. ہاں آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. ہم چاہتے تو ہر کسی کو مجبور کر دیتے کہ وہ ہدایت پہ آئے. اس کا مفہوم یہ ہے. یہ بھی اللہ فرماتے ہیں نا، جیسے یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ معجزہ کیوں نہیں نازل کرتے اللہ تعالیٰ، معجزہ کیوں نہیں نازل کرتے، فرمائشی معجزہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں یہ فرمایا، بالکل اللہ تعالیٰ اس پہ اختیار رکھتے ہیں کہ ایک ایسی نشانی ان کو دکھا دیں کہ بے اختیار ہو کر ہمارے سامنے جھک جائیں. اللہ تعالیٰ سے پوری طرح قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی تو امتحان ہے. تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو مجبور کر دے کہ یہ ہدایت پر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے. تو یہ اصل اس اللہ کی پاور میں تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ایک بندے کے دل کو پھیر دیں اللہ تعالیٰ، اس میں کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ.
وہ پچھلی دفعہ یہی آپ نے بتایا تھا نا کہ اگر ہم بولیں گے کہ کسی کو بولیں کوئی ہم نے کوئی اچھی بات بتائے تو ہم بولیں کہ بھائی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دو، تو یہ اللہ کی ذات پر الزام عائد ہوا نا کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی ہوئی. ہاں آپ نے مطلب اس یہ پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تو یہ اسے دیکھنا چاہیے کہ ہدایت تو وہ علم ہے جو اسے بتا دیا گیا ہے، اب اس میں چلنا تو اس نے ہو دیا ہے نا، وہ نہیں چل رہا، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو یہ بات ہم کر رہے تھے کہ یہ درست نہیں ہے، اس طرح دعا کرو اللہ توفیق دے، تو توفیق اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اور انسان اس کو برے کار نہیں لے کے آ رہا، جو قصور اس کا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے. یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایک الزام لگا دیا کہ اللہ نے توفیق مجھے نہیں دی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اس قرآن میں ہم نے واضح کیا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جی اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، یہ بالکل ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں اور کیا ساریوں پر مبنی ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے یہ کانفرنس انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. اصل میں ٹرانسجینڈر یہ جو ایکٹ کا جو معاملہ تھا، یہ اب ایک خاص جگہ، خاص ایک فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ گیا ہے. اور اب وہ پتہ ہے کہ جس طرح یہ معاملہ کیا کہ 2018 میں یہ بل پاس کر دیا گیا تھا اور کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اس وقت اسٹڈی نہیں کیا کہ کیا یہ معاملہ ہے. اس میں دراصل جو ہم جنس پرستی ہے اس کے لیے ایک لوپ ہول چھوڑ دیا گیا تھا. تو یہ تو بڑے شاطر ہیں، بڑے تیز ہیں یہ لوگ، ایسے کرتے ہیں. لیکن بعد میں جب اس پہ کوئی شور وغیرہ مچا، اور خاص طور پہ ابھی 2022 میں اس پہ کافی، جب سینٹ کے اندر یہ اس کی کوئی امینڈمنٹ تھی جس کو وہ لے کے آئے تھے، بس وہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا، ورنہ شاید ہائی لائٹ ہوتا ہی نہ. اور اس کے تحت جو اعداد و شمار ہیں وہ تو یہ ہے کہ تقریباً کوئی 28 سے 30 ہزار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جنس تبدیل بھی کروا لی ہے. اور اس کی وجہ سے ابتدائی بات ہے جو بھی شادیاں ہو رہی ہیں اگر اس بیس پہ، تو اسے کوئی بھی چیک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جو سیم سیکس میرجز کا جو معاملہ ہے، تو انفارچونیٹلی یہ جو خباثت ہے یہ ہمارے ہاں آ گئی ہے اور اس کو امپورٹ کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے پھر 2022 میں کافی پھر آواز اٹھی. سینیٹر مشتاق نے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی اس پہ آواز اٹھائی، اور بھی پھر سوشل میڈیا کے اندر بڑی اس پہ بات آئی، اور اس پہ پھر جو پٹیشن ڈالی ہوئی تھی پہلے سے، اس پہ پھر اس کی سنوائی شروع ہوئی، ورنہ تو وہ سن ہی نہیں رہے تھے نا، وہ تو بس لگی ہوئی تھی. تو اس سے اب معاملہ ہوا کہ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا گیا. پھر ان کی طرف سے دلائل کنکلوڈ ہو چکے ہیں، جو دوسری طرف سے جو این جی اوز وغیرہ کی طرف سے وہ لوگ آئے تھے انہوں نے اپنے دلائل دے دیے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے فائنل دلائل دینے ہیں، انہوں نے بھی کافی دلائل دے دی ہیں، لیکن فائنل ان کا راؤنڈ رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ فائنل ورڈکٹ ایکسپیکٹڈ ہے ان مارچ، ہو سکتا ہے رمضان کے اندر اس کا فائنل ورڈکٹ ہو. تو اس لیے جو ایڈوکیٹ عبدالرحمان صاحب ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں شروع سے اس کیس کو، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی ہم سے بھی اور لوگوں سے بھی کہ آپ اس پہ کوئی ایک پبلک اویئرنیس کیمپین چلائیں، اس پہ ایک پریشر بلڈ کریں، کیونکہ یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ان کے اس میں بیرونی طاقتیں بھی انوالوڈ ہیں. ایسا نہ ہو کہ پریشر میں آ کے ہمارے جج یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ فیصلہ کر دیں اس کے خلاف، کیونکہ فیصلہ اگر ایک دفعہ ہو گیا تو وہ اس کو پھر ریویو کرنا وہ بڑا لمبا کام ہے. تو اس لیے ابھی اس ارجنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کل میٹنگ بھی تھی، میں گیا ہوا تھا، لاہور گیا ہوا تھا، وہاں کافی لوگ آئے ہوئے تھے، جو ہے اوریا مقبول جان صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی اس کیس کو شروع سے دیکھ رہے ہیں. تو ادھر بھی تقریباً یہی بات ہوئی کہ ہمیں مل کے کچھ کرنا پڑے گا اس پہ. ابھی اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے پہلے 5 کو پلان کیا تھا کہ ہم اس پہ کانفرنس کریں گے، لیکن اب ہم نے اس کو 1 ہفتے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. 12 تاریخ کو انشاءاللہ اب جو ہے ہم یہ کانفرنس کا انعقاد کریں گے. تو یہ اس کو اپنے میں رکھیے گا انشاءاللہ. باقی اس کا جو پمفلیٹس وغیرہ جگہ انشاءاللہ ابھی ہم فائنل کر لیں گے 1-2 دنوں میں. پہلے تو ہم اسلامی یونیورسٹی میں کوشش کر رہے تھے، لیکن اب دیکھیں اللہ کے یعنی اب ماری ہے اس قوم کے اوپر کہ اسلامک یونیورسٹی، یعنی جو اسلام جہاں پہ اسلام کا مرکز ہونا چاہیے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ٹاپک بڑا کنٹروورشل ہے، تو آپ اس کو یہاں پہ ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ ٹاپک اس کو ٹائٹل چینج کر لیں تو بہتر ہے. تو یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے، ہم نے یہ کنٹروورشل پاکستان میں تو یہ کوئی بالکل بھی کنٹروورشل نہیں ہے یہ. یعنی کون ہے مسلمان جو یہ اس کو سپورٹ کرتا ہو؟
یہ تو مسئلہ اتنا کلیئر ہے، لیکن وہ مطلب جب حیران ہو گئے ہم کہ جب وہ ایڈمن کے جو ان کے ہیڈ تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس یہ حالانکہ دیندار آدمی ہے وہ، مطلب وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہیں، کہتے ہیں یار اب میں کس منہ سے آپ کو بتاؤں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ کنٹروورشل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح بیرونی طاقتیں اس پہ پریشر ڈال رہی ہیں، اور یہ تو ہمارے سامنے تو عام طور پہ آئی ایم ایف کی شکیں نہیں آتی نا، ورنہ آئی ایم ایف اور یہ جو ورلڈ بینک وغیرہ ہیں جب یہ آپ کو ایڈ دیتے ہیں تو ساتھ پھر اس طرح کی شکیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو 2013 میں یہ مسئلہ سامنے آیا تھا جب گھانا کہ جو ورلڈ بینک نے گھانا کو $90 ملین ایڈ دینی تھی، تو سرفیس میں آئی تھی نا بعض اوقات چیزیں، ورنہ تو یہ انڈر دا ٹیبل ہوتی ہیں۔ تو ان کا اس وقت جو بھی پریزیڈنٹ تھا وہ بڑا جیتا، وہ بڑا مضبوط آدمی تھا، مطلب اتنی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، پاکستان $1-2 ملین کے لیے ترس رہا ہے، $90 ملین پاکستان کو مل رہا ہو، تو اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ تو کھڑا ہو گیا تو ہم نہ کھڑے ہوتے۔ $90 ملین کی ایڈ جو ہے انہوں نے ٹھکرا دی اس وجہ سے، حالانکہ وہ کرسچن معاشرہ ہے، گانا جو ہے کرسچینٹی پہ ہو، انہوں نے اس پہ لا پاس کیا تھا کہ یہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، LGBT اور ان چیزوں، تو اس پہ $90 ملین جو ہیں وہ ورلڈ بینک نے ان کو نہیں دیے تھے، لیکن وہ پھر بھی کھڑا رہا تھا، جیتدار بندہ تھا بڑا وہ۔ لیکن میں آپ سے گارنٹی، آپ بھی جانتے ہیں اتنے پیسے ہمیں آفر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی جو بھی کروا لو، تو یہ ظلم ہے، یہ ہو رہا ہے، اوپر سے پریشر بھی پڑ رہا ہے، تو یہ چیز ہے، اس لیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ تو بارہ اچھا ان سے بات کر لی پھر ابھی تک تو وہی نظر آ رہا ہے، وہ بھی انہوں نے ڈیٹیل مجھے کہا کہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہوں گے۔ ابھی یہی چیز ہمیں جو ایسٹیمیٹ دیکھنا ہے، ہم چاہ تو رہے ہیں اچھے اسپیکرز آئیں یہاں پر، تو ہمارا ویسے کیا اندازہ کیا ہے کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ ہمارا تو اندازہ یہی ہے کہ 400-500 کے قریب تو لوگوں کا ہو سکتا ہے اگر تو ہم اچھی کیمپین کرتے ہیں، لیکن جو کیپیسٹی محل ہے وہ تو 300 کے قریب ہے۔ 400-500 مرد اور خواتین میں، ہاں مطلب آپ کہہ لیں گے 100 خواتین قریب ہو جائیں گے، 400 مرد، ایک رف ایسٹیمیٹ ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ ہم کیمپین شروع کریں گے تو اس پہ بھی زیادہ کلیئر رجسٹریشنز کو پھر پتہ چل جائے گا، آئیڈیا ہو جائے گا کتنا ہے۔ وہ باہر جگہ وہ جو حال ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی باہر جگہ بہت بڑی ہے وہاں پہ، باہر اگر آپ شرمانے لگا کے ہاں 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 وہ کریں تو پھر کیونکہ، لیکن آپ اسٹارٹ کس میں کریں گے؟ سٹارٹ تو ہمارا تقریباً ہے یہ 2 بجے قریب ہوگا سٹارٹ۔ اس وقت جو ڈگری کالج ہے اس کا ہمیں مل سکتا ہے گراؤنڈ کہاں جو 6 روڈ؟ ہاں جی، کوئی بھی سرکاری ادارہ شاید نہ ہو۔ ہاں وہی مسئلہ وہی ہے، پریشر بہت ہے جی۔ ہاں کرکٹ میچ آپ کر رہے ہیں، یہ تو ایک دن ہر بندے کے مفادات سے کنٹروورسی ہے، ورنہ کنٹروورشل تو یہ ہے ہی نہیں ہے، تو میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ اس کو کنٹروورشل کون کہہ رہا ہے۔ کنٹروورسی ان کے مفادات، کل بھی وہ ایک صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا اس پہ نا کیئرفلی بات کرنی چاہیے، میں نے کہا کیئرفلی کیوں بات کرنی چاہیے؟ اس پہ کیئرفلی بات کرنی ہے تو پھر رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ نہیں پھر ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ مطلب پھر اگر یہ بھی تو اللہ معاف کرے۔ اچھا ہاں دوسری بات جی، سوری ایک منٹ ذرا سے سنیے گا موسم، جی جی جی، وہ یہ ہے کہ دورہ قرآن جو ہے رمضان کے لیے جو